جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس مزار مقدسات کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں وہ 3 یہاں پہ مزار موجود ہیں۔ پہلا جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم حسنی جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، دوسرے جو ہے حمزہ بن موسیٰ کاظم امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی، اور ایک امام زادہ طاہر جو امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں سے۔ یہاں پہ سب سے بڑی فضیلت شاہ عبدالعظیم حسنی جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے ایک زمان یعنی اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ درک کیا ہے، اور آپ امام ہادی کے نائب بن کے یہاں پہ آئے تھے، اور آپ راوی حدیث بھی تھے، اور آپ نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کی۔ سب سے بڑی فضیلت اس زیارت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں جو شخص کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا وہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کر لے تو گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حاصل کیا۔ خود آپ کی زیارت میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ سلام ہو اس پر کہ جس کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا بہت بڑی شخصیت ہیں، یہاں جائیں، دعا کریں، دعائیں بہت مستجاب ہوتی ہیں، اور یہاں کلن تہران میں جس کو بھی مشکل پیش آتی ہے، اکثر یہاں معروف ہے عوام میں کہ جس کو بھی جو مشکل پیش آتی ہے آ کے بیان کرتے ہیں تو سید اس کو فوراً حل کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی بھی جو مشکلات ہیں وہ جائیں اندر اور ان کو جو ہے وہ بیان کریں، انشاءاللہ رفع ہو جائیں گی۔ آپ کی جو تاریخ ولادت ملتی ہے وہ 173 ہجری قمری ہے، اور تاریخ وفات آپ کی 252 ہجری قمری ہے۔ اس کے تقریباً آپ کے جو آنے کا سفر یہاں سبب بنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں عباسی حکومت کے ایک صلوات پڑھے محمد کے زمانے میں آپ کو وہاں بہت مدینے میں آپ کو بہت اذیتیں ہوتی تھیں، وہاں سے آپ آئے، وہاں سے آنے کے بعد آپ سامرہ میں منتقل ہوئے۔ سامرہ میں بھی چونکہ پائے حکومت عباسی سامرہ تھی تو وہاں بھی آپ کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، تو امام ہادی علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ شہر رے منتقل ہو جائیں۔ آپ ان کے مشورے کے سبب یہاں آئے اور آ کے یہاں پہ آپ نے دین تبلیغ اسلام کو انجام دیا۔ بالاخر ابھی جو اس وضعیت میں ان کے مزار مقدسات کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ یہاں آموزش قرآن بھی ہے، یعنی فرنگی درس تدریس یہاں سے جاری و ساری رہتا ہے، جیسے ابھی دیکھا آپ نے بچے نکل گئے ہیں، تو کلن جو دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا وہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اور وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا امام زمان علیہ السلام کے آنے تک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ اندر جائیں، سب کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی حتماً دعا کریں، اور ان کی طرف سے زیارت بھی کریں نیابت میں، کیونکہ بہت بڑی زیارت ہے، اور خصوصاً زیارت کا بڑا ہونا یا نہ ہونا یہ خود ہم اپنے آپ سے طے کرتے ہیں، اپنے اعتقاد سے، اپنے قلب سے طے کرتے ہیں۔ ایک شخصیت ہے کہ ان کی عظمت اگر کوئی امام بیان کرتا ہے تو اس کی بات نہیں، کیونکہ اس کی تعریف اس ذات نے کی ہے جو ناقابل تعریف ہے، اور یعنی ناقابل تعریف نہیں، اس قدر اس کی تعریف ہے کہ ہماری زبان قاصر ہے کہ ان کی تعریف کر سکیں۔ باقاعدہ وہ شخصیتیں ہیں، وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ سچے ہیں اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی قرآن مجید میں باقاعدہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں سے مراد وہاں اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بہرحال جن کی وہ تعریف کرتے ہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ شخصیت کس مرتبے پہ وہ فائز ہے، اور جس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ امام نے فرمایا کہ آپ کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ خود اس سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، اور وہ بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے 70 حج پیادہ کیے یعنی پیدل چل کے کیے، اگر کوئی شخص ایک بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس نے 70 حج پیدل ادا کیے ہیں۔ تو اب
آپ اندازہ لگائیں کہ شاہ عبد العظیم حسنی کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کی زیارت کے ثواب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب سے ملایا گیا۔ بہرحال بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اس حسنی سعادات کے صدقے میں خداوند متعال بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، بحق ائمہ اطہار علیہ السلام، جو لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں اور خصوصاً جو حاضر ہیں ابھی فی الحال، ان کی جو بھی مشکلات ہیں پروردگار عالم بحق شاہ عبد العظیم حسنی ان کی مشکلات کو رفع فرمائے۔ الہی آمین۔ بار الہ بحق محمد مصطفیٰ، بحق علی مرتضیٰ، بحق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔